محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذوالحجہ کے معنی آتے ہیں حج کا مہینہ، اور اس مہینے میں صرف حج ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ حج کے ساتھ ساتھ کچھ عبادتیں اور بھی ایسی ہوتی ہیں جو اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں اگر کریں گے تو وہ عبادت نہیں بنے گا۔ جیسے اس مہینے میں حج ہوتا ہے تو صرف حج اسی مہینے میں ہو سکتا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا۔ حاجی اس مہینے میں مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں۔ یہ آنا جانا، ان جگہوں پر ٹھہرنا، یہ حاجی کے لیے عبادت بنتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے علاوہ حاجی اگر جائے ان مقامات پر، چاہے کتنا بھی وقت وہاں پر گزار لے، لیکن ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حج کا مہینہ نہیں ہے۔ اور اس مہینے کے علاوہ ان جگہوں پر جانا اللہ کا حکم بھی نہیں، تو ثواب وہاں ملتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہاں ایک برکت تو مل سکتی ہے کہ بھئی یہاں نبی آئے، رسول آئے، تو ایک برکت تو مل سکتی ہے، لیکن جو عبادت والی چیز ہے وہ نہیں نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی ہے۔ قربانی اس مہینے کے 10، 11، 12 تاریخ کو ہے۔ ان دنوں کے بعد اسی مہینے میں کسی اور تاریخ میں آپ اگر قربانی کرنے لگیں تو آپ کے لیے جانور حلال ہوگا، گوشت حلال ہوگا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے تکبیر تشریق ہے کہ بھئی آج 8 ذوالحجہ ہے، کل کو 9 تاریخ ہے، تو کل کو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہو آپ سب بھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ یہ تکبیر تشریق اللہ کا ذکر بھی ہے، تو ان 5 دنوں میں ہی یہ عبادت ہے۔ باقی دنوں میں آپ کریں تو اللہ کا ذکر تو ہے، لیکن واجبی عبادت صرف ان 5 دنوں میں ہے۔ اسی طریقے سے 1 تاریخ سے لے کر کے کل 9 تاریخ تک بندہ جو بھی عبادت کرے اللہ اس کا ثواب بہت بڑھا دیتا ہے۔ اور گزشتہ جمعے کو میں نے بتایا تھا، ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 9 دنوں میں بندہ جو بھی عمل کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، باقی دنوں میں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر کل 9 تاریخ ہے، کل ہفتہ ہے، 9 تاریخ ہے، اس کو بولا جاتا ہے عرفے کا دن۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ عرفے کا دن۔ اور عرفے کا دن اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، کل کو ان کا حج ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ اتنی بڑی عبادت کا دن ہے، اتنی بڑی عبادت کا دن ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیا اس کے 1 سال کے پہلے گناہ معاف اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف۔ بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے کہ ابھی دن شروع بھی نہیں ہوئے ہیں اور گناہ ہوئے بھی نہیں ہیں۔ بھائی کل کو اگر کسی بندے سے گناہ ہوگا تو کل کو گناہ تو تبھی ہوگا نا جب کل آئے گا۔
کل آیا نہیں ہے تو کل کے آنے سے پہلے کل کا گناہ تو ہوگا نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آنے والے پورے 1 سال کی خوشخبری سنائی ہے کہ آنے والے 1 سال کے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور پچھلے 1 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنا بڑا ثواب ہے 1 دن کا کل کا روزہ رکھنے سے. اور معلوم ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج کرنے کے لیے جاتی تھیں تو حاجی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے حج کے دن شروع ہو جائیں، حج کے کام کرنے شروع ہو جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے. بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ روزہ نہ رکھے. کیوں؟ کہ اس کو چلنا پھرنا بہت پڑتا ہے، اس کو بھاگ دوڑ کرنا بہت پڑتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری آ جائے. کیونکہ بھائی حج میں کچھ چیزیں فرض ہیں، حج میں کچھ چیزیں واجب ہیں، اور یہ روزہ ہے نفلی. تو کہیں ایسا نہ ہو نفل کی وجہ سے فرض یا واجب میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے اور حج سارا کا سارا خراب ہو جائے. اور حج کتنے نصیب سے کرنے کو ملتا ہے. ایسا تو ہے نہیں بھائی وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھ لی، چلو اب کی بار خراب ہو گئی تو اگلی بار دوبارہ پڑھ لو. سالوں میں کہیں نمبر آتا ہے، وہ بھی نصیبوں والوں کا نمبر آتا ہے. کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، لوگ درخواستیں لگا لگا کے تھک گئے، منظوری نہیں ہو رہی ہے، اور یا پھر بندہ چاہتا ہے بیمار ہے نہیں جا پا رہا، کتنی دل میں ارمان ہے. ایک صاحب تھے ابھی جمعے کے دن، آج کے دن ہی عشاء کے بعد بیان تھا ادھر جینتی پور کی طرف ایک مسجد میں. بیان کے بعد مسافہ ہوا اور تو رونے لگے. تو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک ہی دل میں تمنا ہے میری کہ اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کرا دے. کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو گیا. رونے لگے. کتنی تمنا ہوگی ان بزرگ کی. تو ایسی تمنا ہر ایمان والے کے دل میں، بس یہ کوئی ظاہر کرتا ہے کچھ نہیں کرتے. تو حاجی کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، جو حج کے ارکان ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کو صحیح طریقے سے کر لیں، وقت پر کر لیں. یہی آپ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے. اور حج کتنی بڑی عبادت ہے. آقا کا فرمان ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی، صغیرہ گناہوں سے بھی، کبیرہ گناہوں سے بھی ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے حج کرنے کا. کیونکہ حج میں جان کی بھی عبادت لگتی ہے، مال کی بھی عبادت لگتی ہے، بدن کی بھی عبادت لگتی ہے. یہ حج ایک ایسی عبادت ہے. باقی آپ دوسری عبادت دیکھ لیں، نماز ہے، اس میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ روزہ ہے، اس میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ادھر بھی مالی عبادت ہے، ادھر بھی جانی عبادت ہے، ادھر بھی جانی عبادت ہے. قربانی ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ پیسے کی عبادت ہے. زکوٰۃ ہے، یہ بھی پیسے کی عبادت ہے. لیکن حج والا عمل پیسے کی بھی عبادت ہے اور عمل کی توانائی بھی، بدن کی توانائی بھی خرچ کرنا پڑتی ہے، بدن کی طاقت بھی خرچ کرنا پڑتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، بار بار توفیق عطا فرمائے. تو حاجی کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں اور آپ حج کے جو ارکان ہیں، شرائط وغیرہ وہ کر لیں. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی حج کرتی تھیں عرفے کا روزہ نہیں چھوڑتی تھیں. اس روزے کو، کل والے روزے کو اتنی اہمیت اور پابندی سے رکھا کرتی تھیں اور اتنے شوق کے ساتھ رکھا کرتی تھیں. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شام کے وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو جاتی تھیں اور ایسا ہو جاتی تھی جیسے اب بے ہوش ہوئیں، لیکن اس روزے کو نہیں چھوڑتی تھی. کتنے پابندی کے ساتھ اس روزے کو رکھا کرتی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرفے کا دن کہلاتا ہے، جو کل والا دن ہمارے لیے آنے والا ہے. تو آپ سب حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس روزے کو بھی ضرور رکھیں. فرض نہیں ہے، ایک بات اور سن لیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے،
نفلی روزہ ہے، رکھیں گے تو بہت ثواب ملے گا، رکھیں گے تو بہت ثواب ملے گا، نہ رکھیں گے تو نہ کچھ آیا اور نہ کچھ کھویا، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اگر نہیں رکھا۔ جو رکھیں اللہ کا شکر ادا کر لیں، اے اللہ تو نے اتنی بڑی عبادت ہم سے کروا لی، تیرا شکر ہے۔ جو نہ رکھیں کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا ویسے ہی نہ رکھیں تو نہ رکھنے والوں کو آر نہ دلائیں، شرم نہ دلائیں، انہیں لان تان نہ کریں۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے نا، آج اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جتنے بھی بے نمازی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہمارا آپ کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں تو انسانیت کے ناطے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھ لے تو آپ ہمارے نہیں، ہم آپ کے نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی نیک عمل کرنے والے نے کسی گناہ کرنے والے کے اوپر حقارت کی نگاہ ڈال دی تو اللہ کو یہ نگاہ بڑی ناپسند ہے، اللہ بڑا جلال میں آتا ہے ان باتوں سے۔ وہ میں نے غالباً ایک دفعہ بتایا بھی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو پیغمبر کے ساتھ رہنے والا کتنا اونچا آدمی ہوگا، پیغمبر کے ساتھ، وہ بھی عیسیٰ جیسے پیغمبر علیہ السلام، جن کو روح اللہ قرآن کہتا ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور ان کی ماں کتنی پاک باز ہے، جن کا قرآن میں بار بار نام آیا، کتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے صحابی ہیں، ایک ڈاکو ساتھ میں لگ گیا کہ جی میرا یہ کریکٹر رہا اب تک اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو صحابی نے حقارت کی نگاہ ڈال دی ڈاکو کے اوپر۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا دو باتیں لے کے کہ عیسیٰ سے کہو کہ جو عیسیٰ کے ساتھ یہ صحابی ہے اس سے کہو یہ بھی آج سے نئی زندگی شروع کرے، اور یہ ڈاکو ہے اس سے کہو کہ یہ بھی آج سے نئی زندگی شروع کرے، کہ یہ جو ڈاکو ہے عیسیٰ کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے کا ارادہ کیا ہے، اس ارادے کی وجہ سے ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس صحابی نے حقارت کی نگاہ، ذلت کی نگاہ اس کے اوپر ڈالی ہے، تو اس کی حقارت کی وجہ سے اور اسے رسوائی کی نگاہ ڈالنے کی وجہ سے ہم نے اس کی ساری نیکیوں میں آگ لگا دی، اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی۔ تو کوئی بھئی نیک ہے تو نیکی کا صلہ بندوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے۔ کوئی گناہ گار ہے تو اسے کوئی سزا دے یا اسے کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہو، یہ اللہ کو کرنا، مجھے اور آپ کو نہیں کرنا۔ تو کوئی اگر روزہ رکھ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی نہیں رکھ رہا ہے ان کا بھی ادب و احترام کریں، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے وہ اتنی بڑی عبادت کر رہے ہوں کہ ہمارے آپ کے روزے کی کوئی ویلیو نہ ہو اس کی عبادت کے سامنے، اور وہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرتا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کل کا روزہ کوشش کریں کہ ہم سب رکھیں۔ اور دیکھو یہ بھی حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک دعا روزے دار کی افطار کے وقت میں۔ تو ایک تو کل عرفے کا دن ہے اور دوسرا کل کو ہم روزہ رکھیں گے، تو کل روزہ رکھنے کے بعد افطار کرنے سے پہلے پرسوں کوئی قربانی کرے یا دوسرے دن کوئی قربانی کرے یا تیسرے دن کوئی قربانی کرے، اپنی قربانی کی قبولیت کی دعائیں مانگے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارا اس طرح دھیان نہیں جاتا، آج ہم گھنٹوں جانور کو سڑکوں پہ لیے تو پھرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں جاتی کہ بھئی ہم اپنی قربانی کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے ہیں، کائنات نے اس سے پہلے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا کہ باپ ابراہیم جیسا، بیٹا اسماعیل جیسا مرادوں کا مانگا ہوا بیٹا، جن کے کوئی اولاد نہیں ان سے پوچھو اولاد کیا ہوتی ہے، یا جن کے سالوں کے بعد میں کوئی بیٹا بیٹی ہوئی ہو ان سے پوچھو کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور جن کا بچہ ایسی عمر میں ہوا ہو کہ
کہ لوگوں کی امیدیں ختم ہو گئی ہوں، خود شوہر بیوی کی امیدیں ختم ہو گئی ہوں، ایسے وقت میں اللہ اولاد دے، پھر ان سے پوچھو کہ اولاد کیا چیز ہے، اولاد کی محبت کیا چیز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہے کب دیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 پلس ہو چکی ہے، 90 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے، اور اماں ہاجرہ کی عمر 80 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بچے کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، حضرت ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، میوں کر کے پیشانی پہ ہاتھ مارا اور کہہ رہی تھی ہاں بڑھاپے میں اولاد ہوگی، بڑھاپے میں اولاد ہوگی۔ اب تو قرآن نے کیا؟ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تیرے رب کا حکم ہی یہ ہے، اور جب رب کا حکم ہو جائے تو کیا بڑھاپا اور کیا جوانی اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے۔ پیغمبر ہو مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 11 بیویاں آپ کے پاس ہوں، ایک ہی بیوی سے اولاد ہو رہی ہے، باقی سے نہیں ہو رہی ہے، یہ خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول گھر سونا سونا لگتا ہے، اولاد ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں کوئی اللہ ہمارے یہاں پھول کھلا دے۔ آقا نے 2 ٹوک جواب دے دیا، عائشہ یہ خزانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دعا کر سکتا ہوں، اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو نہ دے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کیسے مرادوں کے مانگے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اماں سے اپنی بیوی سے یہ کہہ کے لگا رہے ہیں بچے کو صحیح طریقے سے نہلا دو دھلا دو، اپنے دوست سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ دل میں کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے، اماں ہاجرہ کو پتا نہیں ہے۔ اماں ہاجرہ کو بتایا شیطان نے آ کے، جب ابراہیم علیہ السلام نے قبضہ نہیں دیا، اسماعیل علیہ السلام نے قبضہ نہیں دیا، تو اس نے سوچا اب عورت کے پاس جائیں، عورت جلدی بہک جاتی ہے، شیطان کے چکر میں جلدی آ جاتی ہے، یہ پیر مریدوں کے چکر میں جلدی آ جاتی ہے۔ ہاجرہ کے پاس گئے، بچہ کہاں لے کے گئے تجھے پتا ہے؟ کہ ہاں کسی دوست کے پاس لے کے گئے، دعوت وبت کا مسئلہ، دوست اس کے پاس نہیں لے کے گئے، وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ جا بے وقوفوں کی باتیں کرتا ہے، اپنی اولاد کو کوئی ذبح کرتا ہوگا؟ کہا ہاں ذبح کرنے لے کے گئے ہیں، ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے۔ اما ہاجرہ نے 2 ٹوک جواب دیا، اگر ان کے رب نے، میرے رب نے حکم دیا ہے، ایک اسماعیل نہیں سینکڑوں اسماعیل بھی اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ کیا جذبہ رہا ہوگا، کیا جذبہ رہا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد میں حضرت ہاجرہ نے اپنی جھولی پھیلا دی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد میں یا قربان روزہ نہ رکھیں، میں نہیں کہہ رہا رکھیں تو اچھی بات، اگر نہ رکھیں تو پھر بھی اس بات کو نہ بھولیں، اے اللہ ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں، جیسے اماں ہاجرہ نے کہا تھا اے اللہ یہ میرا ایک اسماعیل ہے، بڑی مرادوں کا مانگا ہوا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، اللہ ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے آج تیرے نام پر ان سب کو قربان کر دیتی، جیسے اماں ہاجرہ نے جھولی پھیلا کے اللہ سے اسماعیل کی قبولیت کے لیے مانگا تھا۔ آج ہم بھی کل کو یا پرسوں کو جب قربانی کریں گے یا روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں، اے اللہ یہ تو نے ہم سے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر تو ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی طرح اسماعیل کی قربانی مانگتا، ہمارے بیٹے کی قربانی مانگتا، ہم بھی تیرے حکم پر حضرت ابراہیم کی طرح بے دریغ اپنی اولاد کو تیرے نام پر قربان کر دیتے۔ یہ ایک ایمان والے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، کب؟ جب جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہو، جب چھری پھیر رہا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے ادھر سے سیلفیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے وہ بھی ایک جان ہے، اسے بھی اپنے رب کا معلوم ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے، ایمان والے کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اس وقت کھلکھلا رہے ہوں۔
ہم ہنس رہے ہوں اور جانور بھی یہ منظر دیکھ رہا ہو اور اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، کیا جانور کے اوپر بیتے گی؟ اور کیا اللہ بھی سوچے گا کہ میرا بندہ کہاں کھویا ہوا ہے؟ جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، بیٹی فاطمہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، تیری طرف سے بھی ذبح کر رہا ہوں، اپنی امت کی طرف سے بھی ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹی فاطمہ تو عورت ذات ہے، تو لڑکی ذات ہے، بہتر تو یہ تھا کہ جانور کے گلے پہ چھری تو خود چلاتی، بیٹی تو نہیں چلا سکتی، لیکن جانور کے پاس کھڑی ہو کر اللہ سے اس جانور کی قربانی کی قبولیت کی دعا مانگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کھڑے کر کے دعا مانگی اور منگوائی، کہے کہ اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ بار بار یہ دعا مانگیں، بار بار یہ دعا مانگیں، اور اتنی دعا مانگیں، اتنی دعا مانگیں جب تک دل اندر سے گواہی نہ دے دے، جیسے ایک ماں بچے کو تھتکارتی ہے کہ چل میرے پاس نہیں ہے پیسے، لیکن بچہ سوچتا ہے میری بگڑی یہاں سے ہی بننی ہے، میرا کام یہاں سے ہی ہونا ہے، بچہ ماں کا در نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی بھائیو ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، ہم سارے مسائل کل کی تاریخ میں، قربانی کی تاریخ میں، ان 3 دنوں میں اللہ کے سامنے رکھوائیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اور پھر اس سال اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، کتنے پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے، ہمارے پاس یہ پھر سے وقت دیا ہے، ہم اللہ سے اپنے تمام مسائل حل کروائیں۔ تو یہ میں نے اس کے تعلق سے ایک وضاحت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی والے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہم نے اپنے چینل پہ بھی ڈالا، لیکن کچھ بھائی وہاں نہیں دیکھ سکے، یہاں سننا۔ کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی والے دن روزہ ہوتا ہے۔ ہم بھی بچپن میں تھے تو ہم نے بھی سنا کچھ لوگوں سے، اب اگر سنتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں بھئی یہ مسئلہ ہے، اس طریقے سے ہم عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جب تک قربانی کا گوشت بن کے ان کے سامنے نہیں آئے گا، وہ یہ کہتے ہیں نہ ہم کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اور اس کچھ نہ کھانے کچھ نہ پینے کو روزے کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الفطر کا عمل، میٹھی عید کا عمل یہ ہے کہ آپ جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو آپ یا تو کھجور کھا لیتے تھے یا چھہارے کھا لیتے تھے، اور کھجور یا چھہارے کھانے میں بھی طاق عدد کا خیال رکھتے تھے، 3 کھجوریں کھا لیں یا 5 کھا لیں یا 7 کھا لیں، اس کا خیال رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کون سی عید کا تھا؟ میٹھی عید کا تھا۔ عید الاضحیٰ کی عید کا معمول آقا کا یہ تھا کہ آقا کا فرمان بھی یہ ہے کہ بھئی جب تک قربانی کا گوشت نہ کھا لو، مستحب عمل یہ ہے کہ جب تک کچھ نہ کھاؤ۔ دیکھنا ایک لفظ پر غور کرنا، مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ بتا دی کہ مستحب ایسے عمل کو کہا جاتا کر لیں تو ثواب، نہ کر لیں تو پھر گناہ کوئی نہیں ملتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے رات کو کھا کے سویا، اب جب صبح کو اٹھا تو بھائی عید کا وقت شروع ہو چکا ہے، عید کا دن شروع ہو گیا، اب وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور اس کے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ روزہ ہے، اور قربانی ہوگی کب؟ 11-12 بجے تک گوشت بنے گا، تو بھوک سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ تو مستحب ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ آپ بھوک سے نڈھال ہو جاؤ اور اس کے خلاف نہ کرو، مستحب ایسا عمل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا کہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، تو آپ پانی بھی پئیں، جو چاہے آپ کھا لیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں پہلے تو کہ بھائی قربانی کا گوشت ہی سامنے آ جائے، لیکن دیر اگر ہو جائے تو اس کے خلاف کرنے سے بھی نہ قربانی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ قربانی کا ثواب کوئی کم ہوگا، اور نہ کوئی گناہ گار ہوگا۔ یہ 3 باتیں، نہ قربانی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ قربانی کا ثواب کم ہوگا، اور نہ کوئی ایسا کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس دن کلیجی سے کھانا چاہیے، بعض لوگ کلیجی اور اس کے ساتھ گردے بھی ملا لیتے ہیں، اور پہلے انہی کو نکالا جاتا ہے کہ بھئی گردے کلیجی نکالو، انہیں بھنواؤ، اور اسے یہ سنت عمل سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے کلپ بھیجی، مفتی طارق مسعود صاحب کی، ان کا بیان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی،
اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ کلیجی گوشت جمے ہوئے خون کی ہوتی ہے، تو اس میں ایک طریقے کی مہک آتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی۔ جب ہم نے اس بات کی تحقیق کری تو صحیح روایات سے مسلم شریف کی روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے۔ تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن کلیجی سے شروعات کی ہے، تو ضعیف روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن بھی کلیجی کھائی ہے۔ ضعیف روایت سے، کمزور روایت سے، کمزور روایت، ضعیف روایت کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا وہ ہے، جو روایت کو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں ذرا ساری کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، ورنہ حدیث حدیث ہی ہوتی ہے، حدیث حدیث ہی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ ہم قربانی والے دن کیسے شروعات کریں؟ بولو بھائی، گوشت سے شروعات کریں، لیکن اگر دیری سویری ہو، اس کے خلاف کرنے سے میں نے بتایا کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، تھوڑا یہ روحانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی ہے، اور یہ معلوم ہے 6-7 دن سے یہ بات میرے دماغ میں اٹیچ کری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہے؟ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے قربانی کی، بھائی وہ کر رہے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ پہلی بات، جو بھی قربانی کا جانور لایا، ہر ایک نے، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی قربانی کا جانور لایا، سب سے پہلے مرحلہ اس کے دماغ پر یہ گزرا کہ بھئی جانور بے عیب ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں بتاؤ؟ میرے پاس فون بھی آئے، منڈیوں سے بھی فون آئے، بازار سے بھی فون آئے، دوسرے اسٹیٹ سے بھی فون آئے، جانوروں کی ویڈیو بھی بنا کر کے بھیجیں، جانوروں کے فوٹو کھینچ کے بھیجیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے ذہن میں سب سے پہلے مسئلہ کیا آتا ہے کہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے، اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ جو چیز ہم رب کے پاس بھیجیں، رب کے نام پر قربان کریں، تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے اچھی ہونی چاہیے، سب سے اونچی ہونی چاہیے۔ یہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس میں ایک پیغام ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے ان کے لیے بھی ہے۔ ہم جانور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ بھیجنا چاہتے ہیں جو بے عیب ہو۔ اور یہ بھی ایک بات بتا دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف یہ ہے کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا کیا کرو، قربانی کے جانور کو کھلا پلا کے موٹا کیا کرو، انہیں تازہ کرو، انہیں تازہ دم کرو، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، ایسا معاملہ کرو جیسے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو سو رہے ہیں پنکھے کے نیچے اور بکرے کو یا جانور کو باندھ دیا باہر وہاں مچھروں میں، تو جیسے ہمیں گرمی لگے انہیں بھی گرمی لگے، جیسے ہمیں سردی لگے انہیں بھی سردی لگے، جیسے ہم اچھا کھانا چاہتے ہیں ایسے وہ بھی اچھا کھانا چاہتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہے کہ ایک چرواہا جانور چرا رہا ہے، یہاں گھاس ہے اور یہاں پر کیا اتنا بڑا بڑا وہ ہے چرئی، تو جانور کہاں جاتا ہے؟ سیدھا چرئی میں وہ جائے گا، کیوں؟ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا ملے۔ حرام حلال کا مسئلہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کے لیے یہ مکلف نہیں ہے اس چیز کا، انسان ہے مکلف، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں، اسے پتہ بھی ہے کہ اگر میں یہاں منہ ماروں گا میرا مالک ڈنڈا مار سکتا، لیکن پھر بھی ادھر کوئی جائے گا۔ تو ہم جانور کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ایسا سلوک کریں جیسے ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلائیں، اچھے سے اچھا پلائیں، اب ایسا پیار کریں، ایسا پیار کریں۔ یاد رکھنا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہر سال کہا کرتا ہوں، ادھر جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہو اور دل ہمارا آنسو بہا رہا ہو کہ اے اللہ اس سے محبت کری تھی تیرے پیار کی خاطر اور تیری بندگی کی خاطر، اے اللہ آج اسے قربان بھی تیری بندگی کی خاطر کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہو جاتے تو آج بھی قانون یہی ہوتا اپنی اولاد کو ذبح کرو، اگر قانون یہ ہوتا اولاد کو ذبح کرنے کا، اولاد ذبح ہو رہی ہوتی، باپ ٹھٹے مارتا بیٹھ کے،
یا میں ٹھٹے مارتی بیٹھ کے کیسی اس کی آنکھیں ہوتی اور کیسا دل اس کا اندر سے سوز و گداز مچا رہا ہوتا، واویلا مچا رہا ہوتا. یہی ہماری کیفیت ہونی چاہیے قربانی کی. تو میں بتا رہا تھا ہر ایک کے ذہن میں سب سے پہلے یہ تصور جاتا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، اور کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوگی، وہ ایک الگ تفصیل ہے. اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے چھپا ہوا، ہمارے لیے ایک میسیج ہے، ہمارے لیے ایک نکتہ ہے، ایک تنبیہ ہے. وہ کیا ہے کہ جانور کے بارے میں تو سوچ لیا، دل کے کانوں سے سننا میرے اس جملے کو، کہ جانور کے بارے میں تو سوچ لیا کہ ایسا ہو رب کی بارگاہ میں ایسا جائے جو بے عیب ہو، خوبصورت ہو. ہم اپنے بارے میں کب سوچیں گے؟ ہم اپنے بارے میں کب سوچیں گے کہ ہم بھی ایسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ بے عیب ہو، دل ہمارا دوسروں کی طرف سے پاک صاف ہو، رب کی بندگی ہر وقت کر رہے ہو، نماز کی پابندی ہو، حرام سے بچ رہے ہو، حلال کو اختیار کر رہے ہو، صبر کا دامن کسی موقع پہ ہاتھ سے نہ جا رہا ہو، اور معاملات بھی ہمارے اچھے ہوں، اور معاشرت بھی ہماری اچھی ہو، بیوی سے بھی معاملات اچھے ہوں، بچوں سے بھی معاملات اچھے ہوں، اڑوسی پڑوسی ہیں ان سے بھی معاملات ہمارے اچھے ہوں. جانور کے بارے میں تو سوچ لیا، ہم اپنے بارے میں کب سوچیں گے؟ یہی جانور اگر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اے اللہ مجھے قربان کرنے کے لیے میرے مالک سے اس نے خریدا تھا، میں بڑی آب و ہوا اور بڑی تازہ دم والی زندگی گزار رہا تھا، میں تو گاؤں کی بڑی اچھی آب و ہوا میں زندگی گزار رہا تھا، اس نے میرے مالک سے مجھ سے خریدا اور تیرے نام پہ مجھے ذبح کیا، ایسے حال میں مجھے ذبح کیا کہ میرے سر سے لے کے میرے منہ تک اور ناخن تک ایک ایک عضو دیکھا تھا، کہیں عیب دار نہ ہو، عیب دار نہ ہو. میرے رب اس سے پوچھ کے یہ کیسی زندگی گزار کے آیا ہے، کیا ہم اپنا چہرہ رب کو دکھائیں گے اگر وہی جانور ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو گئے؟ تو اس میں ہمارے لیے پیغام اور میسیج ہے کہ جانور جیسے ہم نے خریدا ہے بے عیب، ایسے ہی ہم بھی بے عیب بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. عیب سب میں ہوتے ہیں، انبیاء اور فرشتوں کی ذات ایسی ہے کہ جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا. ہم انسان ہیں، عام انسان ہیں، ہمارے اندر بھی عیب آ سکتے ہیں، لیکن عقل مندی یہ ہے جیسے ہی آ جائے ایک دم اللہ کے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیجیے. کسی بندے کے ساتھ معاملہ بگڑا، ہاتھ پکڑ لیں، بھائی 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں تو کب چلا جائے، میں کب چلا جاؤں، معاملہ یہی رفع دفع کر لیں. جس طریقے سے جانور کے بارے میں آیا ہے کہ اسے ذبح کرنے سے پہلے کھلا لو، پہلے اسے پلا لو، اور پہلے اسے اپنے آپ سے مانوس کر لو، اور جہاں ذبح کر رہے ہو بڑے پیار محبت کے ساتھ اسے یہاں لے کے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ جانور کو یہاں باندھ لیا اور وہاں تک گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں بڑی بے رحمی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ. ایسے جیسے جانور کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں، ایسے ہی جب ہماری زندگی بے عیب ہوگی اللہ بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں ایسے ہی بلائے گا، ایسے ہی بلائے گا. تو بھائیو، قربانی اس کا فلسفہ کوئی معمولی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی چل رہی ہے. رب کا شکر ادا کریں، اللہ نے کہا قربانی کرو بھی، اس کا گوشت بھی کھاؤ. اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ہر امت نے قربانی کری ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا؟ وہ قربانی کا گوشت نہیں کھاؤ گے. پہلی امتوں کے بارے میں حکم کیا ہے؟ قربانی کا گوشت نہیں کھاؤ گے. زکوٰۃ دو گے، کسی غریب کو نہیں دے سکتے. کیا کرتے تھے؟ قربانی کا گوشت لو یا زکوٰۃ کا مال لو، اسے پہاڑ پر رکھ کے آؤ. اگر پہاڑ سے آسمان سے آگ آتی تھی، اللہ بھیجتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوئی، جس کی زکوٰۃ قبول ہوئی، آسمان سے آگ آتی تھی، اس سامان کو جلا دیتی تھی. اور جس کا گوشت جل گیا، جس کا زکوٰۃ کا مال جل گیا، وہ بڑا سینہ پھلا کر چلتا تھا، میری قربانی قبول ہو گئی، میری زکوٰۃ قبول ہو گئی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے ان کے لیے آسمان سے آگ آتی ہی نہیں تھی، وہ بڑے شرمندہ ہوتے تھے کہ ہماری قربانی قبول نہ ہوئی، ہماری زکوٰۃ قبول نہ ہوئی. اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا، میرے بندو قربانی کرو بھی، اس کا گوشت بھی کھاؤ. زکوٰۃ دو، اپنے غریبوں کو دو. اگر اللہ ہمارے لیے ایک قانون بنا دیتا کہ جاؤ راجستھان کے پہاڑوں پہ گوشت رکھ کے آؤ، یا اونچا جو ٹیلا ہو آپ کے یہاں، جو سب سے اونچا مکان ہو، اس کی چھت پر قربانی کا گوشت رکھ کے آؤ،
تو ادھر قربانی ہو رہی ہے، ادھر گوشت کا سارا ضائع ہو رہا ہے، اور پھر جس کے گوشت کو آگ جلا دے اس کی قربانی قبول، اور جس کی قربانی کا گوشت آگ نہ جلائے اس کے بارے میں یہ سیدھا سیدھا تھا، مطلب تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ہم میں سے جس کے ساتھ ایسا ہوتا، معاشرے میں کس کس کو منہ دکھاتے ہم، کتنی بڑی شرمندگی کا مقام ہوتا کہ ارے اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، ارے اس کی عبادت قبول نہ ہوئی، ارے اس کی زکوٰۃ قبول نہ ہوئی۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا گوشت ہو یا زکوٰۃ کا مال ہو، زکوٰۃ کا مال امت کے غریبوں کے لیے حلال کیا، اور قربانی کا گوشت سب کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ اور جیسے چاہو کھاؤ، پوری مکمل چھوٹ دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں۔ تو قربانی کے تعلق سے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، کل کا روزہ اس کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا۔